دیکھیں جو ٹیکس کا ریونیو ہے وہ معیشت کی ریفلیکشن ہے، معیشت کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں حماد اظہر، پاکستان کے وزیر مالیات۔ 11 جون بروز منگل حماد اظہر کو قومی اسمبلی کے شور شرابے کے دوران وفاقی بجٹ 2019-20 کا اعلان کرنے کی بھاری ذمہ داری سونپی گئی۔ مالیات فراہم کرنے کی مختلف اسکیموں کے تحت برآمد کنندگان کو ڈیوٹی قیمت۔ لیکن اگر آپ اس دستاویز کو پڑھیں تو شاید آپ کی بھی چیخیں نکل جائیں۔ اس بل کو عمومی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، آمدن اور اخراجات۔ چلیے سب سے پہلے ٹیکس کی مد میں کی جانے والی تبدیلیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ 1. ڈائریکٹ ٹیکس، آمدن ذرائع پر ٹیکس میں اضافہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5 ایسے ٹیکس بریکٹس تھے جن کی شرح ٹیکس بہت کم تھی۔ اب پی ٹی آئی کے دور میں 11 ٹیکس بریکٹس متعارف کرائے گئے ہیں جن میں ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ شرح ٹیکس 35% کر دیا گیا ہے۔ 2. انڈائریکٹ ٹیکس، روزمرہ کے استعمال کی اشیاء پر ٹیکس میں اضافہ، جیسا کہ کھانے کا تیل، پہلے کوئی ٹیکس نہیں، اب 17% ٹیکس۔ مشروبات، پہلے 11.5%، اب 14%۔ روح افزا، پہلے کوئی ٹیکس نہیں، اب 5% ٹیکس۔ چینی، پہلے 3%، اب 17%۔ سونے کے زیورات، پہلے کوئی ٹیکس نہیں، اب 1.5% ٹیکس۔ 3. کارپوریٹ ٹیکس، کمپنیز پر ٹیکس کی شرح 30 سے کم کر کے 29% کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ 5 صنعت، کپڑا، چمڑا، قالین، کھیل کا سامان اور آلات جراحی، جن کو سیلز ٹیکس سے مستثنی رکھا گیا تھا، اب ان پر 17% ٹیکس لاگو ہو گیا ہے۔ ان اضافی ٹیکسز کے ذریعے حکومت کا مجموعی آمدن تخمینہ 6,716 ارب روپے ہے۔ لیکن اس کے بعد 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا واقعی حکومت یہ تخمینہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اگر حکومت یہ وصولی کر بھی لے، پھر بھی ہمارا اس سال اخراجات کا تخمینہ 10,317 ارب روپے ہے، جو کہ آمدن سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آخر ہمارا پیسہ خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے اخراجات کا سب سے بڑا حصہ قرضوں کی قسط پر جاتا ہے، جس کا 12.5% حصہ غیر ملکی قرضوں پر، جبکہ باقی 87.5% اندرونی قرضوں پر سود کی مد میں خرچ ہوگا۔ ہمارے اخراجات کا دوسرا بڑا حصہ دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے، جس کی لاگت 1152 ارب روپے ہے۔ دیکھنے میں تو یہ اعداد کافی زیادہ لگتے ہیں، لیکن دراصل پچھلے سالوں کے مقابلے میں ان کی شرح میں اضافہ کافی کم ہے۔ حسب معمول ترقیاتی کاموں کے لیے زیادہ حصہ نہیں رکھا گیا، اور ابھی بھی اس کا حجم 787 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمارا مالی خسارہ 3151 ارب روپے تک بڑھ گیا ہے، جو کہ ہماری جی ڈی پی کا 7.2% ہے، جبکہ پاکستان کا پچھلے سال کا مالی خسارہ جی ڈی پی کا 6.6% تھا، جو کہ اس خطے کے باقی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ انڈیا 3.42%، بنگلہ دیش 4.8% اور سری لنکا 5.3%۔ کیا ہوا؟ گھبرا گئے کیا؟ لیکن آرام سے آپ ریلیکس کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ایک ہمیں مشکل وقت سے اب گزرنا پڑے گا تھوڑی دیر۔